نہایتی المناک واقعہ ہوا ہے اور یہ ان واقعات کا سلسلہ ہے جس کو ہم پوری نسل جو ہے یا میری نسل مجھ سے آنے والی کے بعد آنے والی نسل جو ہے مسلسل دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس طرح کے المناک حادثات دیکھتے ہوئے ہی جوان ہوئے ہیں اور اب بڑھاپے کی سیڑھیوں پر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں پشاور میں ہونے والے دل دہلا دینے والے واقعے کی، جس میں 88 کے قریب بے گناہ معصوم انسان لقمہ اجل بنے، 170 سے زائد افراد زخمی ہیں اور ان میں سے 20 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ ایک بہت ہی ہائیلی سیکیورڈ ایریا کے اندر، بہت ہی حفاظت کے اندر ایک علاقہ جو ہے، پولیس کی کالونی ہے، وہاں پر یہ حادثہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں 3 بیریئرز ہیں سیفٹی کے لیے، 1، 2، تیسرا، اور تیسرے سے گزرنے کے بعد ہوا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے مسجد میں ہوا ہے، اور مسجد قاتلوں کے لیے، دہشت گردوں کے لیے عبادت گاہ، میں مسجد ہی نہیں کہتا، عبادت گاہ، وہ چرچ بھی ہو سکتا ہے، وہ مندر بھی ہو سکتا ہے، وہ امام بارگاہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بہت آسان نشانہ ہے۔ معصوم شہری، معصوم نمازیوں کو قتل کرنا اب عام سی بات ہو گئی ہے۔ عام بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام مسلمان نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام مسلمان ہی کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے جتنے مجرم، وہ قاتلانہ حملے کرنے والے، وہ دہشت گردی کا حملہ کرنے والے ہیں، اتنی ہی ذمہ دار پاکستان کی ریاست اور خصوصی طور پہ جرنیلز ہیں۔ ان جرنلوں کی پالیسیوں کے نتیجے میں آج پورا خطہ، پاکستان، انڈیا، افغانستان ہی نہیں خون اور آگ کی بھیٹ چڑھا ہوا ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس کا سب سے خطرناک بات یہ ہے، اس حادثے کے پیچھے یہ تقریباً آج 5ویں دہائی ہے، 45 سال ہو گئے اس پالیسی کو جاری کیے ہوئے، اور اس کا نتیجہ ہے آج تک اس مجرمانہ فعل کو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ اس کا جو صورتحال کا آغاز جو ہے، یہ 1978 اپریل 28 سے ہوا، جب سور انقلاب افغانستان میں آیا۔ انہوں نے قبائلی نظام، ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کر کے عوام کی حکومت قائم کی، ایک ایسی عوامی حکومت جس نے تعلیم مفت کی، جس نے روزگار کی ضمانت دی، جس نے ہیلتھ کو جو ہے عام کیا اور مفت کیا، اس نے زمینیں جو ہیں کسانوں کے اندر، بے زمین کسانوں کے اندر مفت تقسیم کی، روڈ کا جال بچھایا، بجلی، گیس، یہ سارے منصوبے اس نے آغاز کیا۔ یہ ایک انقلابی حکومت تھی۔ اس انقلابی حکومت سے پاکستان کے جرنیل ہی خوفزدہ نہیں تھے، سعودی عرب بھی خوفزدہ تھا، کویت بھی خوفزدہ تھا، اور خصوصی طور پہ امریکہ اور برطانیہ مزید خوفزدہ تھے کہ اس انقلاب کے، مسلمان ملک میں آنے والا انقلاب پوری مسلم دنیا کے اندر ایک مثال بنے گا۔ اس لیے انہوں نے اس انقلاب کو آگ اور خون میں نہلانے کا بہانے تلاش کرنے شروع کیے، اور پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس خطے کے اندر جہاد کے نام کو استعمال کیا، مذہب کے مقدس نام کو استعمال کیا، اور کہا کہ افغانستان میں لادین حکومت میں آ گئے ہیں، اسلام کو خطرہ ہے، اس لیے جہاد کیا جائے، اور جہاد کے نام پر انہوں نے مجاہدین کے ٹولے تیار کیے۔ وہ لوگ عمومی طور پہ ہم ہزاروں سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان پابندے جو ہیں، وہ سردیوں کے سرد موسم میں افغانستان کے پہاڑوں سے اتر کر میدانی علاقوں میں، پنجاب اور دیگر علاقوں میں وہ آ جاتے تھے، اور نیا سال جو افغانی نیا سال جو ہے مارچ اور اپریل، بہار کے مہینے میں جو شروع ہوتا ہے، اس مہینوں میں وہ واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن جب اپریل کا انقلاب آیا تو پابندے جو یہاں پر تھے افغانی، ان کو روک لیا گیا اور ان کو کیمپوں میں رکھا گیا، اور ایک بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا کیا کہ ایک پرو سوویٹ گورنمنٹ آ گئی ہے، وہ اسلام دشمن ہے، وہ مسجدوں کو توڑ رہی ہے، وہ مسلمانوں کو، علماء دین کو قتل کر رہی ہے، اور مختلف انہوں نے بہانوں سے کہا کہ یہ اسلام اور مذہب کے خلاف ہیں، لہٰذا ان کے خلاف جہاد واجب ہے، اور جہاد کو واجب ہی نہیں بلکہ فرض کہا۔ آج بہت سارے علماء دین جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنا ریاست کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، وہ اعلان کرے گا تو جہاد ہے، ورنہ یہ جہاد نہیں ہے، اور یہ جو جہاد کا نام لیتے ہیں یہ فاسق ہیں، اور یہ جہاد سے کہ جو اس کی
جو اصل شریعہ کی ٹرم ہے اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہی علماء دین تھے اس وقت جو ہے وہ جہاد کے نام پر تمام انہوں نے لشکر تیار کیے, کیمپس گئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جتنے ملک ہیں خصوصی طور پہ امریکہ, برطانیہ اور یورپ, یہ اہل کتاب ہیں, اہل کتاب کے ساتھ مل کے ہمیں جو مذہب کو نہیں ماننے والے ہیں, مذہب دشمن ہیں, کمیونسٹ ہیں, ان کے خلاف لڑائی لڑنی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کیمپس قائم کیے اور مجاہدین نے ایک جرم کی مثال قائم کی, دہشت گردی کی. ریاست پاکستان اور خصوص پہ جرنلوں نے, ضیاء الحق, حمید گل, ان سے لے کر اس طرح کے سینکڑوں ایسے جرنلز تھے جنہوں نے پاکستان میں جماعت اسلامی اور جمیعت علماء اسلام کے ساتھ مل کے یہاں کے نوجوانوں کو آگ اور اس کی بھٹی کے اندر جھونک دیا. لاکھوں ہزاروں نوجوانوں کو پوری دنیا سے انہوں نے جمع کیا, القاعدہ انہوں نے بنائی اور یہاں پہ لا کے ان کو جمع کیا, اور افغانستان کے انقلاب کو تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے پوری ایک پالیسی بنائی. بلینز آف ڈالر بلکہ ٹریلین ڈالر جو ہے اب تک جو ہے اس پروجیکٹ کے اوپر انہوں نے خرچ کر کے سارے خطے کو ہی نہیں پوری دنیا کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. آج ہم یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج, یہ جو پالیسیاں ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سویلین افیئرز کے اندر فوجی جرنیلوں کا اس کی دسترس اور ان کا کنٹرول, اور خصوصی طور پہ خارجہ پالیسی میں ان کا ایک تحکمانہ طرز عمل کہ کوئی بھی سویلین گورنمنٹ اس کے آربٹ سے باہر نہیں نکل سکتی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو فوجی جرنل جو پالیسیاں دیتے ہیں اس کے ذمہ دار وہ خود نہیں بنتے. اس لیے آپ یہ دیکھیے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سویلینز جو ہیں ایک دوسرے پہ اس کی ذمہ داری ڈالتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری ریاست کی اور جرنیلوں کی وہ پالیسی کا نتیجہ ہے جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ اس جنگ کے لقمہ اجل بنے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں افراد جو ہیں انہوں نے مائیگریشنز کی ہیں, ان کی زندگیاں انہوں نے اب گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں, بچوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں, افغانستان تباہ ہو گیا ہے اور پاکستان بھی اس تباہی کے راستے پر چل نکلا ہے. انہوں نے ہی پاکستان کے جرنلوں نے نہ صرف مجاہدین بنائے, جب مجاہدین ان کے کنٹرول سے باہر نکلے تو پھر انہوں نے طالبان کو تخلیق کیا, پاکستان کے مدرسوں میں ان کو پیدا کیا, اور انہوں نے پھر وہ طالبان میں سے کہا کہ کچھ اچھے طالبان ہیں, گڈ طالبان ہیں, کچھ بیڈ طالبان ہیں, ایک طالبان افغان طالبان ہے, ایک طالبان پاکستانی طالبان ہے. یہ پھر انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لشکر انہوں نے تیار کیے, یہ تمام کے تمام لشکر جو ہیں یہ جانوروں کی بنیاد, جانور تھے, دہشت گرد تھے. یہ خود پاکستان کے شہریوں اور افغان شہریوں کے خلاف کھڑے ہوئے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان نے تقریباً انڈیا کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں, لیکن ان جنگوں کے نتیجے میں اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی جتنی ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ان جو بچوں کے جو ہم نے یہ لشکر پیدا کیے, وہ لشکر جنگ بھی ہو سکتا ہے, وہ لشکر طیبہ ہو سکتا ہے, وہ طالبان ہو سکتے ہیں, وہ مجاہدین ہو سکتے ہیں, وہ القاعدہ ہو سکتی ہے. یہ سب نے جو ہے اتنے لوگوں کو مارا جتنی 3 جنگوں کے اندر ہم دشمن کی, یا جس کو آپ دشمن کہتے ہیں, اس کی فوج کے نتیجے میں مرے. اس جرم کے اندر پاکستانی جرنیل, پاکستان کی بعض مذہبی سیاسی پارٹیاں, سعودی عرب اور امریکہ براہ راست ملوث ہیں. امریکہ کو ہی آپ لیجئے کہ 2 عالمی جنگیں ہوئیں, ان عالمی جنگوں کے نتیجے میں ناٹ ایک سنگل بوم بھی امریکہ کی ٹیریٹری, امریکہ کے علاقے پر نہیں گرا. لیکن یہ جو انہوں نے القاعدہ بنائی, مجاہدین اور طالبان بنائے, اس کے نتیجے میں 9/11 کا واقعہ ہوا. اس لیے 9/11 کے جہاں اس کا حملہ کرنے والے ذمہ دار ہیں, اتنا ہی ذمہ دار امریکی سامراج ہے. ہم پاکستان کے اندر بھی آپ یہ دیکھتے ہو کہ جب بھی سویلینز نے اس فوجی بالادستی کو ختم کرنے کی کوشش کی, ان کو عبرت کا نشان بنایا. انہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھا دیا, انہوں نے بے نظیر صاحبہ کو مار دیا, انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے 2 بھائیوں کو جو عبرت کا نشان بنایا, اور وہ ایک پرسرار ان کے ہلاکتیں ہوئیں. انہوں نے ریسنٹلی, آپ کو یاد ہوگا ڈان لیگ جو ہوئی تھی, ڈان لیگ میں تھا کیا, وہ یہی جو سویلین اور جو ہے خاکی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے جو رسہ کشی ہے کہ سویلینز یہ کہتے ہیں وہ عوام کے نمائندے ہیں
اور جو پاورفل خاکی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کے جو ہے کسٹوڈینز ہیں، باقی سب لوگ جو ہیں ان کی جو حب الوطنی ہے یا وطن سے محبت مشکوک ہے۔ اس لیے ہر شخص، ہر جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے یا پولیٹیکل لیڈر ہے، جب بھی وہ ریاستی بیانیے کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اس کو غیر ملکی ایجنٹ اور غدار قرار دیا جاتا ہے۔ ڈان لیگ کیا تھی؟ وہ یہی تھی، یہ بات یہ تھی کہ سیولینز نے یہ کہا کہ جب بھی ہم دہشت گردوں کو گرفتار کرتے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی فوجی جنرل یا کوئی بریگیڈیئر آ کے ان کے لیے کہتا ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے، تو کس طریقے سے دہشت گردی یہاں پہ ختم ہوگی۔ ہمارے پاس کراچی میں ہمارے پاس مثال ہے کس طریقے سے انہوں نے نسلی جو ہے دہشت گرد گروہوں کو پیدا کیا، اور یہاں پہ سندھ میں جو ڈیموکریٹک موومنٹ چل رہی تھی ضیاء الحق کے پیریڈ میں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے نسلی تنظیم کو، دہشت گرد تنظیم کو فروغ دیا، اور سندھ کے اندر جو انہوں نے ایک سول وار کسی شہروں میں، سندھ کے شہروں میں کیفیت پیدا کی۔ اس سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی پہ سویلین کی مکمل بالادستی ہو۔ اس ملک کے اندر اقتدار اعلیٰ جو ہے عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے، نہ کہ فوجی جنرلوں کے ہاتھ میں۔ میں عمران خان سے اختلاف کر سکتا ہوں، آپ نواز شریف سے اختلاف کر سکتے ہو، آپ کو زرداری صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو دیگر جتنے بھی پولیٹیکل عمل میں فورسز ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات پہ سب کو متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ اتفاق یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر، پاکستان کو چلانے کے لیے سویلین عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں جینونلی اقتدار جب تک نہیں دیا جائے گا، یہ صورتحال نہیں بدل سکتی۔ ہم نے خارجہ پالیسی، افغان پالیسی، بھارت کے متعلق پالیسی اور امریکہ سے متعلق پالیسی جب تک ہم نے فوجی جنرلوں کے ہاتھ میں دی ہے، پاکستان تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ آج پاکستان ایک ایک ڈالر کے لیے جو ہے بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ بھیک آپ یہ دیکھیے، سویلین وہ عمران خان ہے، اس سے پہلے نواز شریف تھا، یا اس سے پہلے کوئی اور تھا، اور آج کوئی اور ہے، یہ تمام کے تمام بھیک مانگتے پھر رہے ہیں آج، اس لیے کہ پاکستان کی فوجی جنتا نے، پاکستان کے فوجی جنرلوں نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک قسم سے ایک جو ہے ٹائم بومب کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور اس کا اظہار آپ نے پشاور کے اندر دیکھا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہاں سے جیلوں سے دہشت گرد جیل توڑ کے بھاگتے ہیں اور پورے روڈ اور راستوں سے گزر کے افغانستان جاتے ہیں۔ کس طریقے سے ایک دہشت گرد احسان اللہ احسان جو ہے، جو خود اوپنلی کہتا ہے کہ ہاں وہ جو ہے ہمارے بچوں کا قاتل تھا، پشاور کے اندر جو پبلک اسکول کے اندر دھماکے کیے گئے اس کا قاتل تھا، اس کو ٹی وی پہ لا کے انٹرویو کیا جاتا ہے، اور وہ سیف کسٹڈی ہاؤس کے اندر سے وہ نکل کے بھاگ نکلتا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے ممکن؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان کو طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل نہ ہو۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ بات کرنا کوئی غداری یا وطن دشمنی نہیں ہے۔ لشکروں کو پالنا، مسلح گروہوں کو پالنا، نسلی اور مذہبی گروہوں کو کی آبیاری کرنا، ان کو طاقت دینا، سویلین معاملات میں، پولیٹیکل معاملات میں عمل دخل کرنا بند کیا جائے، سویلینز کو، منتخب نمائندوں کو پاور دیا جائے۔ ان کے خلاف پاکستان کے لوگ خود کھڑے ہو سکتے ہیں، یہاں جو جاگیردار ہیں یا جو سرمایہ دار ہیں، جو امریکہ کے ایجنٹ ہیں، جو IMF کی پالیسیوں پہ یہاں پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے لوگ خود ان کو نپٹ لیں گے۔ یہ جمہوری عمل اگر تیزی کے ساتھ جاری ہو تو عوام کی نئی قوتیں، نئی الائنمنٹ ہوگی، نئی سیاسی جو آپ کو کہہ سکتے ہو جتھا بندیاں ہوں گی، اور عوام کو نئے طریقے سے بات کرنے کا موقع ملے گا۔ اس ملک کے اندر سب سے بڑی لڑائی اس وقت یہ ہے کہ پاور جو ہے عوام کے منتخب نمائندوں، جمہوری نمائندوں تک منتقل کیا جائے، تبھی یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔